بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ ومن اتبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ آج ہمارے سامنے جو موضوع ہے بات کرنے کا وہ بہت اہم موضوع ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کا ایک ستون ہے، لیکن اس کے بارے میں تبصرہ نہیں کیا جاتا زیادہ۔ وہ ہے اسلام میں رواداری، انگریزی میں کہوں ٹالرنس in Islam. Our topic for today to talk about is tolerance in Islam. اس کا مفہوم عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ رواداری کیا چیز ہے؟ رواداری کی جو تعریف ہے وہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح معاملہ کرنا کہ جس میں آپ ان کی اختلاف رائے کے ساتھ احترام سے پیش آئیں۔ صحیح ہے؟ اختلاف رائے کے ساتھ ضروری تو نہیں ہے کہ جتنے بھی سارے لوگ یہاں پہ ہیں سب کی ایک ہی رائے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہر انسان کے پاس عقل ہے، اور یہ عقل کا یہی تقاضا ہے کہ وہ ایک ہی موضوع کو، ایک ہی چیز کو مختلف انداز سے دیکھتا ہے، ایک ہی چیز کو، ایک ہی موضوع کو مختلف انداز سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور یہ طبیعتی چیز ہے۔ ایک دوسرے کے اختلاف کو احترام سے قبول کرنا، اس کے ساتھ مخالفت میں نہ پڑنا، اس اختلاف رائے کی وجہ سے عداوت میں نہ پڑنا، دشمنی نہ کرنا، اس طرح کی صفت انسان کے اندر ہونے، اور اس صفت کا نام جو ہے اس کو کہتے ہیں رواداری، تسامح۔ سیرت رسول کو آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس میں نبوت ملی، تب سے لے کے ان کی وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اگر کی تو رواداری کے جھنڈے سے کی، ہر موڑ پہ۔ کہیں ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اسلام کی دعوت کی، زور سے نہیں کی، رواداری سے کی۔ یہاں تک کہ جب مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ کے اندر اہل الکتاب بھی تھے، مشرکین بھی تھے، اور نئے نئے مسلمان بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس سوسائٹی یا مجتمع کے لیے کیسی تھی؟ اس طرح تھی کہ سارے مدینہ منورہ میں آرام سے، سکون سے زندگی گزارے، مختلف لوگ، مختلف عادتیں، مختلف سوچ، لیکن باوجود سرزمین مدینہ کے اندر احترام سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال کریں۔ پہلی تعلیم ہر موڑ پہ، ہر موڑ پہ، کہیں سفر پہ گئے، الگ الگ لوگ ملے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیمات دی۔ بھائی چارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، وہ بھی اسی لیے فرمایا کہ مہاجرین جو آئے مکہ سے، ان کی طبیعت ایک دم گرم مزاج، ایک دم گرم مزاج، اور مدینہ منورہ کے انصار ایک دم نرم دل۔ ان دونوں کو ایک ہی سرزمین پہ ہنسی خوشی رکھنا، یہ سکھانا، یہ رواداری ہے۔ آج اسلام
ہر خطے میں موجود ہے نا. آپ دنیا میں کہیں بھی ٹریول کریں، کہیں بھی سفر کریں، آپ کو کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور ملے گا. الحمدللہ. لیکن آج ہمیں کیا نہیں ملے گا؟ رواداری، ٹالرنس، ایک دوسرے کی نسبت نہیں ملے گی، چاہے وہ مجتمع کی شکل میں ہو یا فردی انفرادی شکل میں ہو. اس کی کمی ہے ہم میں. انسان بحیثیت انسان، اگر انسان کو دیکھیں تو انسان دو چیز سے بنا ہے. انسان دو چیز سے بنا ہے، ایک عقل، ایک دل. عقل اور دل یہی قیمتی ہے انسان کے اندر سب سے زیادہ. اس چیز عقل کے ساتھ کچھ ہو جائے یا دل کے ساتھ کچھ ہو جائے، کہتے ہیں انسان کی زندگی موت کا سوال ہو گیا. ابھی صحیح ہے نا؟ ہاتھ ٹوٹ گیا، پاؤں ٹوٹ گیا، باقی جتنے بھی اعضاء ہیں کچھ ہو جائے ان کو، تو پھر کہیں نہ کہیں احتمال رہتا ہے انسان کے لیے. لیکن عقل کے ساتھ کچھ ہو جائے یا دل کے ساتھ کچھ ہو جائے تو مشکل ہے، سروائیو کرنا مشکل ہے. اور یہی عقل اور دل کا یہی تقاضا ہے کہ اس کی خوراک اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کے اندر رواداری اور ٹالرنس پیدا کی جائے، جو نتیجے میں ہمیں اخلاق دیتا ہے. آپ اخلاق نہیں حاصل کر پائیں گے اگر آپ کے اندر تسامح نہیں ہے، رواداری نہیں ہے، آپ نہیں حاصل کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ، جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جتنے بھی لوگ آپ کے پاس ارد گرد ہیں یہ آپ سے دور بھاگ جاتے. دوسرے الفاظ میں، اگر آپ کے اندر تسامح نہیں ہوتا، جتنی بھی مختلف عادات جاہلیہ یا جو بھی کہیں ان کو آپ برداشت کر کے نہیں رکھتے، ان کو ایک ہی زمین پہ، اور دعوت اسلامیہ نہیں دیتے، یہ سارے آپ سے دور ہو جاتے، سارے دور ہو جاتے آپ سے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تو اس طرح منہ میں لیتے. آج ہم میں سے کوئی ناراض ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ تسامح ہے. کتنے صحابیوں کو پتہ ہے کہ صحابہ نے غلطی کر دی، کوئی چیز میں اطمینان نہیں آیا، مطلب کچھ غلطی دیکھ لی ہے، لیکن اس کے ساتھ معالجہ کرنے کے لیے اس کو کس طرح حل کرنا ہے، یہ بھی ایک تسامح سکھاتا ہے ہمیں. یہ بھی تسامح سکھاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کے ایسے دیکھ کے غصے سے اس طرح لال پیلے تبھی ہوتے تھے جب کوئی اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گستاخی کرتا، لال ہو جاتے ایک دم. باقی امور دنیا میں کوئی کچھ کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح منہ پھیر لیا، ناراضگی کا اظہار. سبحان اللہ. کسی سے بھی جب کنفرنٹ کرتے یا کسی سے بات کرتے یا سامنے مکالمہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ مبارک ان کی طرف بالکل رخ کر دیتے، اس طرح. ان سے بات کرنی ہے اس طرح، اس طرح، اس طرح، ایسے ایسے کرتے رسول اللہ. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ قریش کے لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے، دعوت اسلام کو قبول نہ کرتے. جو ہدف تھا رسول اللہ کا وہ پورا نہ ہوتا. اس طرح کی تعلیم، تسامح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. آج وہ تعلیم کہاں کھو گئی؟
اس جو کھو گئی ہے ہمارے اندر تسامح، وہ ہم نے اپنی تربیت نہیں کی، تربیت پہ کبھی دھیان ہی نہیں دیا. ہم نے صرف اپنی عبادات کو اتنے اعلیٰ درجے پہ کھڑا کر دیا کہ ہمیں صرف وہی دکھنے لگا. صحیح ہے، عبادات ضروری ہے، لیکن تربیت ضروری نہیں ہے. اس تربیت سے ہی آپ کے اندر تسامح کی وہ آگ پیدا ہوگی. تسامح کی جو ٹھنڈک ہے وہ ایسے ہی آئے گی تربیت کی وجہ سے. ہمارے اندر ہم تربیت ہی نہیں کر رہے، نہ اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، نہ خود کی کر رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت عمر دراز انسان ہو گئے، 20-30 سال، 40 سال، 50 سال کے ہو گئے، ہمیں کیا تربیت کی ضرورت ہے؟ ہم تو بہت مہان انسان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ان کے بڑھاپے میں بھی کی ہے. 40 برس کے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی آئی. صحابہ جوان تھے، 19-20 سال کے تھے یا 15-16 سال کے تھے؟ نہیں، عمر دراز انسان تھے، لیکن ان کی تربیت کی رسول اللہ نے. اللہ سبحانہ و تعالی نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، تبھی جا کے یہ تسامح کی ٹھنڈک دنیا میں آئی، تسامح کی روشنی پہنچی. ہم اپنے بچوں کو کس طرح سکھائیں گے؟ اگر ہم ان کی تربیت نہیں کریں گے، ان کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی، تسامح. اور جس کے پاس تسامح نہیں ہے، وہ ایسی جگہ میں رہنا اس کے لیے بہت مشکل ہے جہاں پہ مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. بالکل مشکل ہے. اسلام تو سکھاتا ہے. جس طرح ہم دبئی میں رہتے ہیں، دبئی میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں. یہاں پہ صحیح ہے نا؟ ہم کام پہ جاتے ہیں، ہزاروں قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں. آپ کیسے اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں بنا نماز پڑھے؟ نماز تو آپ پڑھتے ہیں، وہ آپ کا ایک اشعار ہے کہ بتاتا ہے، ایک سائن ہے آپ کا کہ یہ بندہ مسلمان ہے. نہ آپ کے پاس داڑھی ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ جبہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیسے آپ بتائیں گے کہ آپ مسلمان ہیں؟ صرف تسامح کی جھلک جب آپ سے آئے گی تو بولیں گے یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ یہ تعلیم جو ملی ہے یہ اسلام سکھاتے، تبھی آپ اسلام کو بتا سکتے ہیں. تو تسامح پیدا کرنا یہ ہماری ہم سب میں سے مجھے ملا کے سب کہ اپنی خود کی ذمہ داری ہے کہ ہم جب معاشرے میں اٹھیں، ہم معاشرے میں بیٹھیں، کھائیں پئیں، سفر کریں، کام کاج کریں، کاروبار کریں، تو ہم کسی کے ساتھ اس طرح اختلاف میں نہ پڑ جائیں کہ ہم اس سے عداوت میں آ جائیں. ان کا احترام کریں. اگر ان کی فکر، ان کی سوچ ہماری سوچ سے نہیں ملتی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے بعد آپ اپنے راستے، میں اپنے راستے. نہیں، اسلام تو یہ نہیں سکھاتا. صحابہ کے درمیان میں کتنا ہوتا تھا، تمام صحابہ کے اندر اختلاف ہے. وہ کہہ رہے کہ نہیں اس طرح، وہ کہہ رہے کہ نہیں اس طرح. اس کا مطلب یہ نہیں دشمنی پتہ رہا ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے سے تعلق ختم کر دیا، کبھی بھی نہیں. یہ تو فطری چیز ہے، تو ہوگی. اس طرح جب ہم جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، کاج کرتے ہیں، ایسے موقع آتے ہیں کہ ہمارے مثلا اگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، ہمارا جو مینیجر ہے اس کی رائے اور ہماری رائے نہیں ملتی، تو آپ کیا کریں گے؟ ابھی جاب چھوڑیں گے؟ نہیں، آج سے میں کام پہ نہیں آؤں گا، آپ چھوڑ دوں، میں نہیں کام کرتا. نہیں کریں گے. آپ کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کی روزی کا سوال ہے. لیکن اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اس سے عداوت پھیلے گی، اس سے بد امنی آئے گی، اس سے معاشرہ خراب ہوگا. وہ ایک بڑا نظریہ ہے. کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، یا کچھ اختلاف ہے یا جو بھی ہے، ہم پڑوسی سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جہاں پڑوسی کچھ بھی دکھائے، یہ بس ایسا ویسا ایسا، اس کے بارے میں شروع کر دیتے ہیں بات. اسلام نہیں سکھاتا. کیوں؟ کیونکہ اسلام سکھاتا ہی تسامح ہے کہ ان سب کے باوجود آپ خیر کی بات کرو.
وہ چیزیں دیکھو، وہ امور دیکھو کہ جس میں آپ ان کے ساتھ موافق ہو سکتے ہو، آپ ان کے ساتھ ایک سا رائے رکھ سکتے ہو، ایسے موضوع تلاش کرو۔ ہمیشہ ایسا ہی کیوں ہوتا ہے کہ آپ اختلاف رائے ہی ڈھونڈتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قاعدہ قرآن میں فرمایا کہ جب آپ دعوت پہ نکلیں، دعوت کا کام کریں، تو جب آپ دعوت کریں تو آپ سب سے پہلے جو موافق چیزیں ہیں، جس پہ آپ کی یکساں رائے ہیں، اس کے متعلق بات کریں، اختلاف کو بعد میں بات کریں۔ ہم تو اپنے گھر کے اندر ہم نے یہ آگ چھڑی ہوئی ہے۔ اگر ہماری رائے ہمارے بھائی سے، سگے بھائی سے نہیں ملتی، تو ہم اس کو الگ الگ نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ اس کی دعوت پہ شرکت کر رہے ہیں، نہ اس کو گھر پہ بلا رہے ہیں۔ بالکل کیوں؟ یہ طریقہ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا، نہ ہی سکھایا۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ تسامح کی تعلیم اور تسامح کس طرح ہم اپنائیں اپنے اندر، یہ ہمارے اندر کمی ہے۔ ہمیں اسے سیکھنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ 2-3 بچے آپس میں کھیلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جھگڑ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، یہ مجھے نہیں دیا۔ اس طرح کے بچے کرتے ہیں۔ یہ ٹائم ہے آپ کو سکھانے کا، لیکن ہم اس سے غافل ہیں یا اس کی طرف نظر نہیں ڈالتے۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہمیں چاہیے ہر بندہ انفرادی طور پہ اپنے آپ کو خود جھانکے، دیکھے کہ میں کام کے اندر اس بندے سے اختلاف رکھتا ہوں، آج سے جب میں اس سے ملاقات کروں گا تو ہنسی خوشی سے ملاقات کروں گا، اگرچہ ہماری اختلاف رائے ہے۔ کیوں؟ بد امنی نہیں پھیلانی۔ بد امنی کے جو ضررات ہیں وہ زیادہ ہیں آپ کے نام بات کرنے سے، زیادہ ہیں۔ ایک دوسرے کے دل میں جو بغض آ گیا ہے، نفرت آ گئی ہے، ایک دوسرے کی غیبت جو شروع کر دی، کہاں سے کی ہیں؟ یہ اس کا جڑ یہاں پہ ہے کہ ہمارے اندر تسامح کا نور نہیں ہے۔ اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے انشاءاللہ خیر پہنچے گا، معاشرے میں امن پہنچے گا، لوگ ایک دوسرے سے خوش رہیں گے۔ ایک ساتھ سے اگر 10 گھر ہیں، کوئی ایک گھر ایک دوسرے کو بات نہیں کرتا، ملتا نہیں، کچھ بھی نہیں، کیوں؟ اسی لیے نہیں کرتا کہ آپ کے اندر تسامح نہیں ہے، آپ ان سے موافق نہیں رکھتے، ایک دوسرے سے بغض رکھ رہے ہیں۔ اس طرح کی چیز تو اسلام نے نہیں سکھائی، بالکل نہیں۔ قوانین شریعت آپ دیکھیں گے، جب احکام بنائے جاتے ہیں یا احکام پہ تعلیلات دیکھی جاتی ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو نہیں آئی ہے معاشرے کے اندر، کیا یہ معاشرے کی امنی کو خراب کرے گا؟ لوگوں میں بغاوت پیدا کریں گے، عداوت آئیں گے، لوگ ایک دوسرے سے اس درجے پہ پہنچ جائیں گے کہ منفرد ہو جائیں گے ایک دوسرے سے۔ یہ چیز دیکھ کے احکام آتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو شریعت اس کو نافذ نہیں ہونے دیتی۔ لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ یہ ہم نے اپنے میں بسا لیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تسامح کے ساتھ سب کے ساتھ رہنا چاہیے، اگرچہ وہ اہل الاسلام سے ہو یا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ایسے نہیں پھیلایا، تسامح سے پھیلایا، اور یہ ایک بہت بڑا ستون ہے اسلام کا، بہت بڑا ستون ہے۔ مہاجرین اور انصار ایک نہیں ہو سکتے تھے، پورا 360 ڈگری الگ ہے۔ وہ بالکل الگ مزاج کے، الگ عادتوں کے، اور یہ بالکل الگ عادتوں کے۔ ان کو اگر جوڑنے والا کوئی تھا تو وہ یہی تسامح کا ایک ادوات تھا جنہوں نے ان کو جوڑا۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے معاشرے کے اندر تسامح پیدا کریں۔ انفرادی طور پہ اگر ہمیں تسامح پیدا کرنا ہے، ہم اس کے بارے میں اگر سوچتے ہیں تو سب سے پہلے بھائی چارگی پیدا کریں اپنے اندر۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بھائی چارگی کے اندر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان
اچھے سے ہنس کے بات کر لے تو ہم یہ سوچتے ہیں بس ابھی کل اس سے پیسے ادھار لینے ہیں، کل اس سے پیسے ادھار لینے ہیں، ابھی اس کا غلط استعمال بھی نہیں کرنا ہے. یہ نہیں سکھاتی شریعت ہمیں. آپ بھائی چارگی کریں، تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ، اسی سے آپ کی جو کمیونٹی ہے، آپ کے جو مجتمع ہے وہ ابھر کے آئے گی، مضبوط معلوم ہوگی. اور جہاں پہ کمیونٹی ہے، جہاں پہ اتحاد ہے لوگوں کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالی وہیں پہ خیر اور برکات زیادہ دیتے ہیں. انفرادی طور پہ جس کے پاس جو ہے وہ ہے، لیکن خیر اور برکت زیادہ ہے اتحاد رہنے میں، ایک ہو کے رہنے میں، یہ زیادہ ہے. بھائی وہ فلانی کیا کہتے ہیں برادری سے ہے، ہم فلانی برادری سے ہے، ہماری برادری والوں نے کہا کہ اس کی طرف نہیں دیکھنا ہے. یہ جو سوچ ہے یہ غلط سوچ ہے. شریعت اس کو نہیں سکھاتی اس طرح، شریعت نہیں سکھاتی اس طرح. آپ کوئی بھی برادری کو ہو، آپ مسلمان ہو نہ مسلمان ہو، تو آپ کے ساتھ حسن تعاون اور بھائی چارگی ہم کریں گے. اس طرح کے کیا کہتے ہیں شعار کے ساتھ آپ چلیں، پھر آپ دیکھیں خیر و برکات آپ کی طرف کس طرح آئیں گی، خود ہی چل کے آئیں گے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نمبر ایک چیز جو ہمیں اپنے خود کے اندر پیدا کرنی ہے، بھائی چارگی. اسی سے اسلام پھیلا ہے، بھائی چارگی سے. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سفر کیا اگر تجارتی، تو ان کے حسن سلوک صحابیوں کا اور بھائی چارگی کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے، کتنے لوگ. کیوں؟ اسی وجہ سے. کیا ان کا یہ تعاون اور اس طرح کی کون سکھاتا ہے؟ کس طرح سے آیا ان کے پاس؟ یہ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. تو ہم کو اس طرح اپنے آپ کو بنانا ہے کہ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو پوچھیں بھائی آپ کس طرح، آپ کہاں سے آتے ہو اور کیسے آپ کو آتا ہے یہ سب. تب آپ بول سکتے ہیں بھائی ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے. بنا تسامح کے آپ کس طرح بولیں گے؟ کوئی بھی نہیں دیکھے گا. تو نمبر پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بھائی چارگی پیدا کریں، ایک دوسرے کی نسبت، دشمنی سے ہٹیں، حسد بغض سے ہٹ جائیں. دوسرے نمبر کی چیز ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں. یہ بہت ضروری ہے. جب ہم کہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں، آسانی پیدا کریں ایک دوسرے کے لیے. آپ کے انڈر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، رحمت کا معاملہ پہلے کریں. زور زبردستی، عداوت، غصہ بلے مسلط نہ کرنے کسی کے اوپر. پہلی چیز ہی رحمت سے بات کریں، پیار سے بات کریں. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ فاتحہ میں کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف رحمت سے کہا، میں رحمت والی ذات ہوں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھائی چارگی کے بعد رحمت کا معاملہ کریں. اگر ہم کوئی پوسٹ کے اندر ہیں تو عدالت کریں لوگوں کے درمیان. یہ بھی ایک رحمت کا حصہ ہے، عدالت کرنا. اور اسی سے تسامح آئے گا، پھر اسی سے معاشرے میں رہنا آئے گا، ایک مختلف لوگوں کے ساتھ رہنا آئے گا، اٹھنا آئے گا، بیٹھنا آئے گا، اور اسی سے اتحاد پیدا ہوگا. ایک دوسرے کی مدد کرنا. میں آپ کی مدد تب تک نہیں کر سکتا جب تک آپ کی نسبت میری طرف سے کچھ وہ نہیں ہے، رحمت نہیں ہے آپ کے لیے، نرمی نہیں ہے، نہیں کر سکتا میں. آپ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں گے تبھی آپ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کو معاف کریں گے. سب سے مشکل کام رہتا ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا. اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا اجر ہے اس کا.
آپ دوسروں کو معاف کریں گے، آپ کی جو معافی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ کیوں؟ آپ لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں۔ کیا چیز اللہ سبحانہ کے تعالیٰ کے دربار میں آپ رکھیں گے؟ آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ میرے ساتھ بہت غلط ہوا، میں مغلوب ہستی تھا دنیا میں، بہت لوگوں نے ظلم کیا میرے اوپر، لیکن میں نے ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا۔ یہ آپ ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں رکھ سکتے ہیں اپنے لیے، ورنہ کیا کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہماری مغفرت کر دیں جب ہمارا تعلق کے لوگوں سے صحیح نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے روز محشر کے دن ہم ایک دوسرے کا گربان ہی پکڑ رہے ہیں بس، نہیں، اس صفت کو پیدا کریں۔ غلط ہے کچھ بھی ہے آپ کے ساتھ، درگزر کریں۔ یہ ایک سب سے بڑا آلہ ہے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا، درگزر کریں، کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے معاف کیا آپ کو، آپ نے جو بھی غلط کیا خیر ہے۔ اس طرح کی صفت پیدا کرنا، اور اس سے جو حاصل ہوتا ہے وہ آپ خود اپنی زندگی میں تجربہ کریں گے، لیکن پہلے یہ تو پیدا کر لیں۔ صحابہ ایسے ہی اتنے بڑے مقام تک نہیں پہنچے، ایسے نہیں ہیں، انہوں نے درگزر کرنا سیکھا۔ اس طرح کی جتنی بھی زیادتیاں ہوئیں ان کے ساتھ مکہ میں، جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا بہت زیادتیاں ہوئیں، اور وہی لوگ جنہوں نے زیادتیاں کیں بعد میں جا کے اسلام قبول کرائے، کوئی بات نہیں، معاف کیا، اور ایک ہی چھت کے اندر رہنا شروع کیا، ایک ہی سرزمین پہ رہنا شروع کیا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شروع کیا۔ یہی تو سیرت سکھاتی ہے ہمیں، یہی تو عمل ہے۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن عمل پہ ہماری کمزوری ہے، تو اب عمل کا ٹائم ہے، اب عمل کریں۔ آپ آج معلوم چل گیا آپ کو تسامح کیا چیز ہے، شروع کریں۔ آپ کس سے آپ کے انبن نے سلام کریں اس کو، سب سے پہلے السلام علیکم، وہ خود بندہ پریشان ہو جائے گا کہ کیا ہوا، یہ تو کل تو رشتے ناطے توڑ کے گیا تھا، آج سلام کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کر رہا ہوں میں، آپ کے لیے نہیں کر رہا، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، انسان کو راضی کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ اللہ راضی ہے میرے سے تو ساری چیزیں میرے پاس آئیں گی خود چل کے۔ اگر اللہ راضی نہیں ہے اور پوری دنیا لگ جائے کوئی سی چیز کو مجھے دلانے میں، تو مجھے نہیں مل سکتی۔ تو تسامح کرے لوگوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کے گھر میں پریشانی ہے، گھر میں کسی کا اندر انبند ہے، کسی سے بات چیت نہیں ہے، آج ہی بات کریں، آج ہی سلام بھیجیں ان کو، اللہ کے لیے، کہ میری مغفرت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں یہ سلام بھیجنا اور یہ پہل کرنا ایک دلیل بناؤں گا انشاءاللہ اپنی مغفرت کے لیے۔ اس کو پیدا کریں، آج سے شروع کریں، کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ شیطان آپ کو روکے گا، کیا کس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، اتنا بولا اس نے، اتنی گالیاں دی اس نے، یہ بولا وہ بولا، تو آئیں گی باتیں ذہن میں، دل میں آتی رہیں گی کہ نہیں، سننا نہیں ہے، ایسی باتوں کو کر دینا۔ شاید ہو سکتے لوگ بھی آپ کو کہیں کیا ایسا کیا اس نے آپ کے ساتھ، لیکن آج آپ ایسا معاملہ کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملے کر رہے ہیں۔ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بس یہی آپ کا جواب ہونا چاہیے اپنے آپ کو، تاکہ جو بھی وساوس آپ کے اندر آئیں گے اس کام کی پہل کرنے سے، وہ خود دور جائیں گے۔ جب آپ اپنے آپ کو کہتے رہیں گے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ، اپنے خود کو کہیں، خود سے بات کریں، تو یہ چیز دور چلی جائے گی، اس طرح کے وساوس نہیں آئیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے ایک امن، ایک برکت پیدا ہوگی معاشرے کے اندر، لوگ اتحاد میں رہیں گے، اور یہ ضرورت ہے آج، یہ ضرورت ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، کوئی کسی سے دیکھتا نہیں ہے، سب اپنا نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں ایک دوسرے سے، بھی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سلام کرو۔ آپ مسجد میں آتے ہیں، سب سے پہلے سلام کرو کہ
کیا حال ہے بھائی آپ کے, ٹھیک ہو, سب خیریت؟ کیا ہو گیا اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. سلام بولنے پہ نیکی ہے. نیکی کمانے کا شوق ہے تو سلام کرو, کوئی اس کی فیس نہیں ہے, کوئی سروس چارج نہیں ہے, فری ہے. السلام علیکم, خیریت ہے بھائی؟ ہاں خیریت ہے. بس اسی سے پیدا ہوتا ہے پھر تسامح, اسی سے آتا ہے. سلام کرنا بھی ایک پہلا ٹول ہے. دوسری چیز, ہر انسان اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. کوئی بھی عمل میں کر رہا ہوں, کوئی بھی بات میں کر رہا ہوں, اس کا ذمہ دار ہوں. اس طرح کی صفت اپنے میں پیدا کرے, اس طرح کی سوچ رکھے. میں نے یہ بھائی سے یہ بات کہی, یہ بات کہنے کا ذمہ دار ہوں. میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں تسامح کے متعلق, اس کا ذمہ دار ہوں. اس طرح کی فکر جب ہم پیدا کریں گے تو ہم جو بولتے ہیں ہم آٹومیٹکلی سوچنے لگ جائیں گے خود بخود کہ یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. ابھی تو کیا ہم بس جیسے ذہن میں آئے تو صرف بولنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, اگر آپ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے, اس صفت کو پیدا کریں گے اپنے اندر, تو آپ خود دیکھیں گے اپنے اندر کہ آپ ہمیشہ سوچ سوچ کے بولیں گے تاکہ صحیح بات بولیں. کیوں؟ آپ ذمہ دار ہیں, آپ نے یہ بات کہی. وہ سارے فساد ہی اسی سے ہوتے ہیں, ہماری زبان سے. زبان سے جتنے فساد ہوتے ہیں اس سے کسی سے نہیں ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, بہت فساد ہوتے ہیں زبان سے. خود کو ذمہ دار ٹھہرانا شروع کریں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے یہ تسامح کی صفت پیدا کر دیں گے ہمارے اندر. میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو تسامح والا انسان بنائیں, معاشرے میں رہنا سکھائے, ہماری تربیت کرے, ہمارے اولاد کی تربیت کرے, ان کی اصلاح کرے, ہمارے گھر میں خیر, برکت اور عافیت کا معاملہ فرمائے, ہماری روزی میں برکت دے, ہمارے والدین پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, ان کے لیے آسانیاں فرمائے, ان کے معاملات اچھے کرے, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سلامتی سے رکھے اور عافیت سے رکھے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.